نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ٹوڈے کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ ابرار جیلمی نامی تقیہ باز شخص علماء اہل سنت پہ تان کرتا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ ہرزہ سرائی کرتا ہے بھی جیسا گرو ویسے چیلے۔ جب ان کا روحانی باپ مرزا جیلمی جونیئر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پہ اپنی زبان تان دراز کرے گا، ان پہ تبرہ کرے گا، ان پہ پپتیاں کسے گا اور ان کے بارے میں مبہم اور ذو معنی گفتگو کرے گا، تو چیلے چماٹے بھی وہی کریں گے۔ کیوں کہ اس دور میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا استاذ جو ہے مرزا جیلمی جو ہے وہ اگر حضرت امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتا تو ہم کیوں اچھا سمجھیں۔ اب اس نے ابرار جیلمی نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہر طرف علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں اور علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے جو ٹائٹل وہاں پہ لگائے وہ اہل سنت کے جو نعت خوان ہیں ان کے بارے میں ان کے تصویریں دکھا کے ان کا حضرت علی کی شان میں جو منقبت پڑی گئی ہے وہ دکھائی، تو اللہ نے یہیں پہ اس کا منہ کالا کر دیا۔ اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ رجب المرجب کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیدائش کے دن کے بارے میں کچھ اپنے دل میں کجی رکھتے ہیں یا کوئی ان کے دل میں کوئی بغض یا کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ اس نے خود ہی دکھا دیا کہ اہل سنت کے ہی نعت خوان جن کے پروگرام اور جن کی منقبت وغیرہ ریکارڈڈ ہیں، منظر عام پہ ہیں، ان کی سی ڈیز وغیرہ اور ان کے کلام جو حضرت علی کی شان میں پڑے ہیں وہ اس نے دکھا دیا۔ اللہ نے اس کا اسی موقع پہ منہ کالا کر دیا کہ اہل سنت کھلے دل والے اور فراخ دل والے لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں یہ اپنے دل میں کجی یا بغض یا حسد یا کدورت نہیں رکھتے۔ ایک چیز۔ دوسری کہتا جی ہر طرف جو ہے نا وہ رجب المرجب کا مہینہ علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ علی علی کی صدائیں گونجنی کب سے شروع ہوئی ہیں بھئی؟ تو بتا کہ تیرے مرزا جیلمی نے رجب المرجب کے مہینے کو کب حضرت علی کا مہینہ قرار دیا ہے، یا اس نے رجب المرجب کے مہینے میں کتنا کو علی علی کیا ہے؟ اس کا جواب دے، تو نے کتنا کیا ہے؟ یہ تو تاریخ جو ہے یہ تاریخ ہی اختلافی ہے، لیکن حضرت علی صرف رجب المرجب کے مہینے کے پابند ہی نہیں ہے، ان کا ذکر کیا رجب المرجب کے مہینے کا پابند ہے؟ پوری دنیا، پورے مسلمان، تمام اہل سنت و جماعت، یہ تو 14 صدیوں سے ہمارا تو ہر لمحہ کوئی محفل بھی ہو، کوئی بھی محفل ہو، حتیٰ کہ کل چلم چلیسوے کی محفل بھی ہو، کسی کی فوتیدگی پہ محفل ہو، کسی کی بچے کی پیدائش کی خوشی میں اگر ذکر میلاد رکھا ہے، اگر وہ محفل ہے تو وہ محفل بھی ذکر علی سے خالی نہیں ہے۔ اہل سنت تو ہیں ہی ایسے کہ یہ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی ہم کرنے والے ہیں۔ ہمارے اکابر نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مولا کائنات کو مولا کہا، مبارک دی اس بات پہ۔ لیکن رافضی اور تم لوگ جو مولا کا معنی لیتے ہو، ہم وہ معنی مراد نہیں لیتے۔ تم لوگ تو اس سے خلافت پہلے نکالتے ہو، کبھی روحانی خلیفہ پہلے نکالتے ہو۔ مطلب یہ اس طرح کے غیرت سے ناآشنا عقیدے رکھنا اور امت کو توڑنا، امت کو تقسیم کرنا، امت کو ابہامات میں مبتلا کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں تھا، بلکہ اہل سنت و جماعت سے جتنے بھی فرقے کٹتے گئے، جتنے بھی آگے دھرم بنتے گئے، جتنے بھی آگے گروہ بنتے گئے، وہ اسی وجہ سے اہل سنت کے خلاف ہوئے کہ اہل سنت نے ایک ڈگر پہ چلنا ہے۔ انہوں نے جو آج بات کرنی ہے اس کا تسلسل پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، تو وہ بات کریں گے عقائد کے معاملے میں، یا جس بھی بات پہ اجماع ہو جائے گا ہم اسی بات کو لیں گے جو پچھلی، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی صدی پہ کے بارے میں ہر صدی میں علماء حق نے وہ بات کی ہوگی۔ تو رجب المرجب کا مہینہ تو معراج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو معراج النبی کی محافل ہوتی ہیں۔ رافضیوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور واپس آئے تو حضرت علی سے ملے اور حضرت علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ انگوٹھی تیرے پاس کیسے آئی؟ یہ انگوٹھی تو کل میں نے خدا کے ہاتھ میں دیکھی ہے۔ اور پھر وہ حضرت علی کو ہی معراج، سفر معراج کا وہ سارا کرتا دھرتا حضرت علی کو بناتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم جس کی بھی فضیلت قبول کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضور کی جس سے نسبت ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اصحاب میں ہو، آل میں ہو، اہل بیت میں ہو، چیزوں میں ہو، اشیاء میں ہو، نسبت مصطفیٰ سے ہے تو وہ ہمارے لیے دل و جان سے قبول ہے اور ہمیں تسلیم ہے۔ یہ جو رافضیوں کی وجہ سے یہ جو عقیدے بنتے جا رہے ہیں اور جو کچھ یہ آج پھیلایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں توافت اور تقسیم اور یہ بتانا کہ وہ افضل اور یہ مفضول اور وہ اعلیٰ اور یہ کچھ بھی نہیں، اور وہ در والے اور وہ گھر والے اور وہ باہر والے اور وہ اندر والے، یہ دین میں 14 صدیوں میں ایسی باتیں کہیں نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہی در ہے، اس پہ گھر والے آ جائیں، دور دراز والے آ جائیں، کہیں والے آ جائیں، جو در مصطفیٰ پہ آ گئے، شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ کو اس نے قبول کر لیا، وہ پوری کائنات میں ممتاز ہو گیا، منفرد ہو گیا، یگانہ ہو گیا۔
سارا زمانہ اس کا ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کے بیٹھ گیا. لہٰذا یہ در والے گھر والی یہ تقسیمیں پہلے نہیں تھیں. یہ مرزا جیلمی جیسے بے ایمانوں نے اور اسلام دشمنوں نے یہ لبرلز کو پھیلانے کے لیے اور لبرلز کو اپنا حامی بنانے کے لیے, رافضیوں کی جولی میں بیٹھنے کے لیے اس نے یہ ساری تقسیمیں کی ہیں. اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جی جب ہر طرف علی کی صدائیں تھیں اور اس مہینے کی نسبت حضرت علی سے جوڑی جاتی ہے, کوئی نہیں جوڑی جاتی. اس مہینے کی نسبت آج سے چند سال پہلے معراج النبی سے جوڑی جاتی تھی. یہ تو ایک پروپیگنڈا کر کے رافضیوں, تبذیلیوں اور انہوں نے ایک اس تاریخ کو جس میں کافی سارا اختلاف ہے اس کو بنا کے اور انہوں نے اس مہینے کو حضرت علی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. ہمارے نزدیک سارے مہینے مولا کائنات کے ہیں. کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں جو ذکر مولا علی سے غافل ہو یا فارغ ہو, یا جس مہینے میں اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو, صحابہ کرام کا ذکر نہ ہوتا ہو. کوئی ایک مہینہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح. ہماری کوئی ایک محفل دکھاؤ, ہماری کوئی ایک مجلس دکھاؤ, ہماری کوئی ایک تقریر دکھاؤ, ہمارا کوئی ایک بیان دکھاؤ کہ جس میں مولا کائنات کے بارے میں ہم نے ان کا ذکر خیر نہ کیا ہو. بھئی ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جن سے اجتہادی خطا ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جن سے اجتہادی خطا ہوئی اور جو درجے مرتبے فضیلت میں مولا کائنات کے دور دور تک برابر نہیں ہیں. بات قابل توجہ. بھئی ہم تو حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جو مرتبے میں, رتبے میں, فضیلت میں بھئی افضل ہونا تو دور کی بات ہے, دور دور تک برابر بھی نہیں ہے مولا کائنات کے. تو جب ہم ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں تو مولا کائنات کا تو درجہ ہی براء البراء ہے. ان کی فضیلتیں تو دیکھنے کے لیے یہ ٹوپی گر جائے گی نیچے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فضیلت, مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے, ان کا اتنا ان کے درجات بلند کیے ہیں, تو حضرت علی کی تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت علی کے قصیدے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ مولا کائنات کے گیت کیوں نہیں گائیں گے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے ہمارے سینے کیوں نہیں کھلیں گے؟ سنی ہے ہی وہ کہ جو ذکر علی کرے اور اس کا سینہ باغ باغ ہو جائے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ رجب المرجب کے مہینے میں صحابہ کی توہین کرو تو وہ ذکر علی ہوگا, تو یہ صرف مرزا جیلمی اور دیگر روافظ کی اور تفضیلیوں کی یہ غلط فہمی ہے, بلکہ خوش فہمی ہے کہ ہم حضرت علی کا ذکر دوسرے صحابہ کی توہین کو سمجھیں. اب وہ کہتا ہے کہ مفتی راشد محمود صاحب نے حضرت علی کے نسبت والے مہینے میں فضائل معاویہ والی ویڈیو اپلوڈ کر دی. تو کہتا ہے کہ اب ہم بھی یہ حسن ظن رکھیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں کیا یہ اس بات کا کہیں اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ کہا کہ جو مہینہ حضرت علی کا ہوگا اس میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے؟ تو کتنے بدبخت لوگ ہو, کتنا تمہارے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں قدورت ہے, کتنا بغض اور کتنا حسد اور کتنی جلن ہے تمہارے دل میں. بھئی حضرت علی کا ذکر اگر مہینوں کا پابند نہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بطور صحابی کس طرح کسی مہینے کا پابند ہے؟ اگر مولا کائنات کا ذکر ہو سکتا ہے, دیگر صحابہ کرام کا ذکر ہو سکتا ہے, تو حضرت امیر معاویہ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کس چیز امر مانے ہے؟ اور ہمارا اتنا تمہارے منہ پہ جوتی مارنا کافی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی وجہ سے, جس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے, صرف تاریخ پیدائش کی وجہ سے اگر رجب المرجب کا مہینہ حضرت علی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو اللہ نے تمہارا منہ کالا کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وجہ سے یہ مہینہ حضرت امیر معاویہ سے بھی نسبت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے تمہارا منہ کالا کر دیا ابرار جیلمی کا. یعنی جس چیز کو اس نے نسبت کی وجہ سے ماہ علی بنایا, اسی وجہ سے, نسبت کی وجہ سے, یوم وصال کی وجہ سے یہ دن یوم ماہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یا ان کے دفاع میں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے کو اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیا ہو یا ایک دائرہ لگایا ہو کہ اس وقت تم کسی صحابی رسول کا دفاع نہیں کر سکتے. کوئی ایک لمحہ اللہ نے ایسا مقرر نہیں کیا. 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ, پورے ہفتے میں کوئی ایک دن, پورے مہینے میں کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں ہے, پورے سال میں کوئی ایک دن یا ایک لمحہ ایسا یا ایک سیکنڈ یا ایک ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تحفظ, دفاع اور ان کی ناموس پہ پیرا نہ دیا جائے. اگر ہے تو سامنے لاؤ. تو 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے, تو اگر اس کی نسبت سے اگر ویڈیو اپلوڈ کی اور ان لوگوں کا منہ کالا کیا کہ جو حضرت مولا کائنات کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, تو یہ تو بالکل عین عبادت ہے, یہ تو بالکل عین ایمان ہے کہ ان لوگوں کا منہ کالا کرنا, یعنی کہ صرف حضرت علی کی تعریف ہی ثواب نہیں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناسبیوں کے مقابلے میں دفاع کرنا بھی عبادت ہے. حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنا یا ان کی خصوصیات بیان کرنا ہی ایمان نہیں ہے, بلکہ ان کے بدخواہوں اور ان پہ تبرہ کرنے والوں اور ان کے بارے میں مسلمان بن کے انجینئر کہلوا کے گندی باتیں کرنے والوں کا منہ کالا کرنا بھی عبادت ہے, خیر کا معاملہ ہے یہ. تو لہٰذا مفتی صاحب نے فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے جو کیا بالکل حق کیا, اور تمہارے اندر کی قدورت نکل کے الحمدللہ باہر آ گئی. اچھا جی, پھر یہ کہتا ہے کہ جی اگر
کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ مرزا صاحب امیر معاویہ کے فضائل مان گئے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، مولا علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بھی مان لیے گئے ہیں، انجینئر صاحب نے مانے ہیں. کہتا ہے کہ انجینئر صاحب تو ایماندار ہیں جو امیر معاویہ کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ فضائل بھی بیان کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، تجھ جیسے غیرت سے ناشنا شخص پہ اللہ کی لعنت ہو. مطلب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے، تو مجہول النسب ہے، تو تیرا نسب سلامت ہے یا نہیں سلامت ہے، تو 14ویں صدی کے مڈ میں جمنے والا، تو حضرت امیر معاویہ کی غلطیوں پہ بات کرتا ہے. ہم نے تو کبھی غلطی کا لفظ نہیں بولا، ہم تو اجتہادی خطا کہتے ہیں. اور اللہ نے تمہارا منہ اسی بات پہ کالا کر دیا کہ تمہارے اندر کی ساری جلن، سارا بغض اور ساری کدورت باہر آ گئی. یعنی جتنے مرضی منافق بن کے میٹھا منہ دکھا کے تم جتنا مرضی کہتے رہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جتنا مرضی کہتے رہو، جو تمہارے اندر کی غلاظت ہے وہ فاتح منگولیت حضرت مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے باہر نکلوا لی ہے. جو جلن اور حسد اور کدورت تمہارے اندر بڑا ہوا تھا نا، کینہ، وہ نکلوا لیا تمہارے منہ سے. کہ اجتہادی خطا کو غلطی کون کہتا ہے؟ تم کتنے بے ایمان ہو، کتنے دھوکے باز، اور تمہاری زبانیں ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں. اور صحابی رسول ہیں وہ. اتنی گندی ذہنیت نہ دکھاؤ کہ ان کے بارے میں تم اس طرح کے جملے بولو کہ غلطیاں اجتہادی خطا ہے. اب تم کہو جی خطا کا معنی غلطی ہے، تو لفظ اجتہاد استعمال کیوں نہیں کرتے ساتھ؟ تمہیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اگر خطا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، تو غلطی میں اجر ہے. تم اس کے لیے لفظ خطا اجتہادی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم پتہ نہیں تمہیں استنجا کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے مسلمان بن کے مسلم ٹوڈے کے نام سے تم نے چینل کا نام رکھا ہو اور تم یہ خرافات یہ بک رہے ہو. مطلب تمہاری اوقات کیا ہے؟ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ اور تمہارا علم کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ کیا ہے؟ تمہارے اندر ہے کیا کہ تم صحابی رسول کے بارے میں یہ گندی غلیظ گفتگو کرو کہ غلطی جی ان کی غلطیوں، کون سی غلطیوں ان کی؟ خطائی اجتہادی ہے. حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، ائمہ اہل بیت کو، امام باقر کو، امام جعفر صادق کو، امام حسن عسکری کو، امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو، امام تقی کو، امام نقی کو، ائمہ اہل بیت کو کسی کو، امام زین العابدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی کو بھی ان کی غلطیاں نظر نہیں آئیں جو تیرے جیسے چوڑے کو 14ویں صدی میں جم کے تجھے یہ غلطیاں نظر آ گئی ہیں. وہ غیرت کا مظاہرہ کر. اتنا بھی تو مرزا جیلمی کے نیچے نہ لیٹ کہ تو اس کے پیچھے لگ کے تو صحابہ کرام کے بارے میں گندی گفتگو کرنا شروع کر دے. کو خدا کا خوف کر. کہتا ہے جی ہم تو بخاری مسلم سے حدیث پیش کریں گے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. تو اگر یہ تو بخاری مسلم ہے، اگر ہم دیگر کتب سے پیش کریں نا تو آپ کو مشکل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نام سے ہی کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جس طرح اس کے باپ، روحانی باپ نے جس طرح کہا کہ ہم صرف منہ سے ہی دل پہ پتھر رکھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہی بات اس نے کی کہ اگر ہم دیگر کتب سے حدیث پیش کرنے لگ جائیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف تو آپ کے لیے مشکل پیش ہوگی. آپ کو بہت مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی حدیث پیش کریں گے کہ مشکل کا سامنا اہل سنت کے علماء کو کرنا پڑے گا. یعنی کیچڑ کس پہ اچھال رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث ایسی پیش کرو کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ان کے بارے میں کردار کشی ان کی ہو، یا ان کو گمراہ کہا ہو، یا ان کو برا بھلا کہا ہو. اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم ائمہ اہل سنت کے اقوال پیش کرتے ہیں. ائمہ اہل سنت کے اقوال 14 صدیوں میں 2 بندے، ملا علی قاری اور ملا علی قاری کی ایک عبارت، اور باقی پوری عمدۃ القاری میں جو انہوں نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا وہ نہیں. اور پھر کیا ملا علی قاری فیصلہ کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام ہے؟ اتنے تو تم بے شرم لوگ ہو. بھئی صحابہ کرام کے مرتبے پہ صحابہ کرام جیسا بولے یا ان سے بڑھ کے کو بولے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب تعالیٰ جل وعلا اگر ان کے بارے میں بولے تو بولے، وہ فیصلہ کرے تو کرے، وہ ہم تسلیم کریں گے. اگر کوئی بعد والا متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایسی بات کرے کہ وہ کہے کہ جی یہ میری مان کے تم صحابہ کے مراتب طے کرو، تو وہ ہم نہیں مانیں گے. ہم اچھا پھر اگر مرزا جیل بھی یہی بات کرے جو ملا علی قاری نے کی ہے یا عمدۃ القاری والے علامہ بدر الدین عینی نے کی ہے، اگر مرزا جیل بھی کہے تو ہم اس کے منہ پہ جوتے ماریں گے، ہم اس کو غلیظ انسان کہیں گے. لیکن جو بات ملا علی قاری نے یا بدر الدین عینی نے کی وہ کریں گے تو ہم ان کے ایسا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ اتنا بڑا تضاد کہ مرزا جیلمی کے منہ پہ اور ابرار جیلمی کے منہ پہ جوتے مارو گے، اور جو تمہارے اکابر نے 2 بندوں نے کہہ دیا ان کو تم یہ نہیں کہو گے. ہاں بلکہ ان کے بارے میں ہم کہیں گے تسامح. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عمدۃ القاری والے ہوں یا ملا علی قاری ہوں، مشکات کی شرح والے، ساری تحریرات ان کی پڑھ لو، تمام کتب کا، تمام تحریروں کا مطالبہ کر لو، انہوں نے کہیں صحابہ کرام کے بارے میں گندی بات نہیں کی. کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں انہوں نے کوئی تبرہ، تان، گندی لینگویج، غلط لینگویج یوز نہیں کی. اگر ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ برابر سرابر چھوٹ جائیں تو یہی کافی ہے، تو اس کو ہم تسامح قرار دیں گے. پوری تحریر کا جائزہ لیں گے نا ساری کتابوں کی. اگر ہمیں جگہ جگہ پہ ملے کہ یہاں پہ بھی حضرت امیر معاویہ کی برائی کی ہے، یہاں پہ بھی ان کے بارے میں ایسے جملے بولے ہیں، فلاں صفحہ پہ بھی ایسے کہا ہے، فلاں کتاب میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، تو ہم کہیں گے یہ تسامح نہیں ہے، یہ ان کا جرم ہے. اور لیکن اگر پوری تحریروں میں صرف 1-2 عبارتیں ملیں، ایک ہی پیرے میں ایسی عبارت ملے جو کہ تبرہ بھی نہ ہو، تان بھی نہ ہو، ان کی شان و شرافت سے ہٹ کے بات بھی نہ ہو،
بلکہ ایک جملہ اگر وہ ایسا لکھ دے کہ جی وہ برابر سرابر بھی چھوٹ جائیں تو اس پہ ان کا تسامح قرار دیا جائے گا. کیوں کہ ان کی کتابوں میں باقی صحابہ کرام کے بارے میں باقی لکھی ہوئی جو بارات ہیں وہ تو اس عبارت سے میل ہی نہیں کھا رہی, تو ہم کہیں گے یہ ان سے تسامح ہوا, ملا علی قاری سے تسامح ہوا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی کسی کی بات کا جواب دے کے اس کے جملے نوٹ کر کے اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. ان غلیظ لوگوں نے, مرزا جیلمی نے اس کو علامہ ابن حجر اسقلانی کی عبارت بنا کے ان پہ تان کر دیا. دیکھو جی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں, یعنی 14 صدیوں میں 2 بندے اور ان کو تم اکابر ائمہ اہل سنت کہہ کے ان کے اس موقف کو جس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا اور وہ تبرہ تان بھی نہیں ہے, مطلب اس عبارت کو لے کے ان پہ اتنا تبرہ و تان کیا جائے حضرت میرے معاویہ پر کہا جائے جی وہ مولا علی قاری نے بھی تو لکھا, کیا لکھا ہے, مطلب اتنی غلاظت جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں اچھالنی اور سہارا لینا مرزا جیلمی کا اور اس کی تحقیق کا, یہ غلط بات ہے. تو کہتا ہے کہ آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی اور آپ لوگوں کو آدھا سچ نہ بتائیں. ہم تو آدھا سچ نہیں بتاتے, ہم تو حضرت میرے معاویہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہیں, ان کی صحابیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی. اب یہاں تو ہونا کہ ہم یہ چھپا جائیں کوئی خطائے اجتہادی نہیں ہوئی, تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ جناب آپ نے آدھا سچ بتایا آدھا نہیں بتایا. لیکن تم اتنے غلیظ لوگ ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی انا پرستی کو دیکھتے ہو کہ یار اگر ہم زیر ہو گئے تو دنیا ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی. خدا کے بندے, حق بات کہنے کے لیے سبسکرائبر دیکھنے ہوتے ہیں, حق بات کہنے کے لیے لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے, لائکس دیکھنے ہوتے ہیں, ویوز دیکھنے ہوتے ہیں. بے شرمو وہ حیا کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کرو. یہ عزت کرنا کل کو تمہارے کام آ جائے گا, تمہاری جان بچ جائے گی, تمہارا ایمان بچ جائے گا. ہم تو سچ بولتے ہیں, پورا سچ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان سے خطائے اجتہادی ہوئی. جنگ صفین جس کی وجہ سے برپا ہوئی, یہ خطائے اجتہادی ہے. کسی ایک نے بھی اس کو وہ نہیں کہا کہ ان کو ایمان سے چلا جائے یا ان کے بارے میں گندے جملے بولے جائیں. تم نے خود تسلیم کیا کہ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کی جا سکتی, اجماعی اہل سنت کا موقف یہی ہے. پھر اس نے کہا جی غنیۃ الطالبین میں سے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ پہ کے بارے میں اہل سنت کا جمہور کا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان بند رکھی جائے, کف لسان کیا جائے. تو اب یہ ابرار جیلمی کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے جناب بات یہ ہے کہ چلیں آپ ادھر سے آدھا لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے جی آپ کے پیر صاحب جو ہیں غنیۃ الطالبین والے شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو رفاعی دین کے قائل تھے, تو آپ تو قائل نہیں ہیں, تو جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اور جو اپنے مطلب کی بات ہے وہ نہیں لیتے. دیکھیں کتنی غلاظت ہے ان لوگوں کے دلوں میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عزت کرنا یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ عقائد کی بات ہے, اجماع ہے اس بات پہ. اور یہ جو رفاعی دین کا مسئلہ ہے, کیا یہ عقیدہ ہے؟ اس پہ اجماع ہے. یہ تو فقہی مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلہ ہے اور آج کا نہیں ہے, مولویوں کا پیدا کردہ نہیں ہے, صحابہ کرام کے دور کا ہے. اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے, وہ حنبلی رہ کے رفاعی دین کرتے تھے. اگر آج کا کوئی وہابی رافضی رفاعی دین کرتا ہے تو ہم اس کی نماز کو خلاف سنت کہیں گے. یہ میرا چیلنج ہے, ہم سے بھی بات کر لو. کو حنبلی کہے گا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے, تو امام اپنے امام کے اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے ان کی تقلید کرتے ہوئے رفاعی دین کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک امام کے نزدیک رفاعی دین منسوخ ہے اور دوسرے کے نزدیک منسوخ نہیں ہے تو یہ واجب الطعن تھوڑی ہے. یہ بات اس امام کی اپنی تحقیق ہے, دلائل ہیں اس کے پاس, اس امام کی اپنی تحقیق ہے, دلائل ہیں اس کے پاس. تو امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے, یہ فقہی مسئلہ ہے, اس پہ تو کسی پہ تان ہو ہی نہیں سکتا. ہاں غیر مقلد پہ تان ہو سکتا ہے, اس کی نماز کو ہم خلاف سنت کہہ سکتے ہیں. یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے, میں نے اس پہ ریکارڈنگ بھی کروائی ہوئی ہے. تو اس کی نماز کو ہم خلاف سنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا. وہ جو حدیث پڑھے گا جس میں رفاعی دین ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں, ہم اس کے مقابلے میں وہ حدیث پڑھیں گے جس میں عبداللہ ابن عمر ہی راوی ہیں اور ان کا اپنا عمل ہے کہ وہ رفاعی دین نہیں کرتے. یہ تو مارا گیا. یہ جواب کیا دے گا؟ سوائے گالیوں کے کچھ بھی نہیں کرے گا. لہذا برار جیلمی کو چاہیے کہ اس طرح کی غلاظت جو ہے نا وہ نہ پھیلائے. رفاعی دین اختلافی مسئلہ, اگرچہ مارکۃ الآراء مسئلہ, فقہی مسئلہ, اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ فروعی مسئلہ ہے. یعنی کہ جو مرضی کہتے رہو, کچھ بھی نہیں ایمان کو فرق پڑے گا. رفاعی دین ایک بندہ نہیں کرتا تو کیا اس کا ایمان چلا جائے گا؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو بدبختی بکتا ہے اس کا تو کفر میں مرنے کا خوف ہے, وہ تو غلاظت کا پلندہ ہے. لہذا غنیۃ الطالبین میں جو کچھ بھی لکھا ہے حق ہے. اگر کوئی حنبلی یا شافعی رفاعی دین کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے امام کی تحقیق پہ عمل کر کے تقلید کر رہا ہے. اس کی اپنی ریسرچ نہیں ہے, اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اپنے امام کے اجتہاد پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہے. اور جو اگر رفاعی دین نہیں کر رہا, اگر وہ حنفیہ یا مالکی ہے تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے امام کی تحقیق پہ اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے, کیونکہ اس کو خود نہیں پتا وہ کیسے تحقیق تصدیق کرے گا, تو اس نے اس پہ ایمان رکھا, اس کا وہ بالکل ٹھیک ہے. جو رفاعی دین کرتے ہیں اگر وہ مقلد ہیں ان پہ تان نہیں ہے, جو رفاعی دین نہیں کرتے اگر وہ مقلد ہیں ان پہ تان نہیں ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کسی بھی مہینے میں ہو, حضرت مولا کائنات کا ذکر خیر کسی بھی مہینے میں ہو, وہ کسی مہینے کا قید و حدود کا پابند نہیں ہے. اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ کیا 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال نہیں ہے؟ تو یہ مہینہ تو حضرت امیر معاویہ کے یوم وصال کا ہوا, تو اس میں اگر حضرت امیر معاویہ کے فضائل والی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو تمہیں کیوں جلن ہوئی ہے؟ جبکہ حضرت علی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے, تو اللہ نے تو منہ تمہارا کالا کیا. ہم تو کسی مہینے کے پابندی نہیں ہے, ہم تو ہر مہینے, ہر گھڑی, ہر ہفتے, ہر محفل میں مولا کائنات کا ذکر خیر کرتے ہیں.
علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی. ہم تو مولا کائنات کے دیوانے ہیں، ہم تو علی کے ملنگ ہیں. تم جیسے بد شکل آدمی جو ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں فرقہ اور تقسیم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بہامات میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.